بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج 1 مارچ 2017 ہے. بدھ یعنی ویڈنسڈے کا دن ہے. اور ایک انتہائی افسوسناک خبر لے کر آپ کے پاس، آپ کے سامنے بذریعہ ویڈیو میسج حاضر ہو رہا ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. واجب الاحترام بزرگوں، ویڈیو میسج کے ذریعے، وہ آڈیو میسج کے ذریعے، میں ویڈیو پہلے بھی میں نے چونکہ انتہائی افسوسناک صورت حال ہے، پہلے بھی ویڈیو کہہ دیا تھا غلطی سے. آڈیو میسج کے ذریعے افسوسناک خبر لے کر حاضر ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حضور ان للہ و انا الیہ راجعون. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میرے بہنوں، یوتھ، اسٹوڈینٹس، گرلز اینڈ بوائز، معصوم بچے بچیوں، السلام علیکم. آج ایک انتہائی افسوسناک خبر کی اطلاع آپ کو دے کر آپ سے بھی اور شہید ساتھی کے گھر والوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں. سینئر ترین تحریکی ساتھی، پرعزم، جواہمت، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے بہادر ساتھی، جن کی بہادری کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ 19 جون 1992 کو MQM کے خلاف فوج نے جو فوجی آپریشن شروع کیا تھا، اس انتہائی خوفناک آپریشن میں بھی وہ ثابت قدم رہے. ندیم خان جنہیں دسمبر 2016 کو، یعنی دسمبر کے مہینے 2016 کو رینجرز نے ان کے گھر سے گرفتار کیا. اور تقریباً 28 ماہ تک
رینجرز والے افسران و اہلکار ندیم خان پر بےایمانہ تشدد کرتے رہے، تشدد کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی پیشکشیں کرتے رہے، طرح طرح کے راستے بتاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی ایلیجنس متحدہ قومی موومنٹ اور مجھ سے تبدیل کرنے سے انکار کیا، لکھنے سے انکار کیا، پیشکشوں کو ٹھکراتے رہے، سفاکانہ و ظالمانہ تشدد کو برداشت کرتے رہے۔ اور اتنا تشدد کرتے رہے، اتنا تشدد کرتے رہے کہ ندیم خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر اور زیادہ خون بہ جانے اور تشدد کے باعث شہید ہو گئے۔ 4 روز قبل اورنگی ٹاؤن کے ایک مضافاتی علاقے میں رینجرز والوں نے ان کی لاش ایک اورنگی ٹاؤن کے ایک مضافاتی علاقے میں لے جا کر پھینک دی۔ جب کچھ لوگوں کی اور اس ندیم خان کی سربریدہ لاش پر پڑی تو اہل محلہ نے اس کی اطلاع عیدی سینٹر کو دی۔ عیدی سینٹر والے اس لاش کو اٹھا کر لے گئے اور عیدی کے سٹخانے میں اس لاش کو لے جا کر رکھ دیا۔ جس کی اطلاع رینجرز والوں نے معلومات حاصل کر کے ان کے گھر والوں کو بھی دی، اور ندیم خان کے اہل خانہ کو جب اطلاع ملی تو اہل خانہ گھر والے ان کے عیدی سینٹر، اطلاع ملنے پر عیدی سینٹر پہنچے، اور عیدی سینٹر میں صد مردہ خانہ جس کو کہتے ہیں، جہاں لاشیں رکھتے ہیں، عیدی سینٹر میں مورچری بھی کہتے ہیں اس کو، وہاں جا کر جب دیکھا تو کئی لاشیں تھیں۔ بالآخر ایک ایک کو دیکھنے کے بعد ایک لاش کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر شدید نہ صرف صدمہ ہوا بلکہ آہذاری وہ روک نہ سکے اور ندیم خان کی لاش کو پہچان لیا۔ ندیم خان کے ہاتھ پیچھے کی جانب، یعنی کمر کے پیچھے ایک بڑے رومال سے کس کر باندھے گئے تھے۔ جب ان کی لاش ملی تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔
ندیم خان شہید نے 3 صاحبزادے اور ایک چھوٹی بیٹی بیوہ سوگوار چھوڑے ہیں، اور بزرگ والدین بھی سوگوار چھوڑے ہیں، بہن بھائی سوگوار چھوڑے ہیں۔ اپنے اہل خانہ بشمول بچوں کے واحد کفیل تھے۔ ان کا تعلق یونٹ UC نمبر 11 علی گڑھ اور قصبہ کالونی ٹاؤن سے تھا۔ عمر تقریباً 43 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے بزرگوں، رینجرز کے افسران نے اور اہلکاروں نے صفاق الزارین جاوید رینجرز کے نام نہاد مسلم افسران، نام نہاد مسلم اہلکاروں نے ایک اور بے گناہ کارکن کو، جو ثابت قدم تھا، محنتی تھا، اگر اس پر کوئی الزام تھا تو عدالت میں پیش کیا جاتا، لیکن وہاں تو افسران رینجرز کے جو ریٹائرڈ ہو گئے انہیں، اور حاضر والوں کو تو کچھ نہ کچھ کارنامے کر کے دکھا کر، وہ جو ٹیم ہوتی ہے تمغوں کا چناؤ کرنے والی، اس سے مزید تمغے لینے تھے۔ تو ایک تمغہ تو سیدھا سیدھا جائے گا سابق ڈی جی رینجرز بلال اکبر کو، دوسرا میڈل ملے گا میجر جنرل ڈی جی رینجر سندھ جو ہے میجر جنرل محمد سعید کو، تیسرا میڈل ملے گا کور کمانڈر موجودہ لیفٹیننٹ شاہد مرزا کو، اور پرانے کور کمانڈر کراچی اور موجودہ ISI کے چیف سربراہ نوید مختار کو ایک میڈل ملے گا۔ موجودہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد مرزا کو میڈل ملے گا۔ افسران کو تمغہ جرت ملیں گے، اور اہلکاروں کو مزید انعام میں ڈرل مشینیں، تشدد کے آلات، 76 نئے قسم کے، اور پیسے بھی دیے جائیں گے۔ اور چودھری نثار کو کیا ملے گا جو فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہے؟ اس کو رینجرز کے اہلکار، فوج کے اہلکار بلا کر رات کے بعد تاریکی میں افسران و اہلکار مل کر خصوصی انعام دیں گے رات کو۔ یہ پھر وہ انعامات کو لے جا کر گھر میں اوطاق میں سجائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ
صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں بحیثیت آرمی چیف آپ ندیم خان کو شہید کرنے والے رینجرز کے کراچی کے افسران گرفتار کر کے 2.5 ماہ تک تشدد کا نشانہ بنا کر ندیم خان کو شہید کرنے والے ایم کیو ایم کے کارکن ندیم خان پر جبر و ستم ڈھانے والے افسران و رینجرز کے اہلکار و افسران ان کو فی الفور گرفتار کر کے انہیں سزا دیں. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم ثاقب نثار صاحب سے بھی چیف جسٹس ناصر ثاقب نثار صاحب سے بھی بصد ادب گزارش کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے کہ ندیم خان شہید کے بےایمانہ وصفاقانہ قتل کی تحقیقات کرائیں، فوری طور پر سو موٹو ایکشن لیں. میں ندیم خان کی بیوہ، یتیم ہو جانے والے بچی معصوم بہن بھائیوں، ندیم خان کے والدین سے دلی تعزیت کرتا ہوں اپنی طرف سے اور تمام پوری مہاجر قوم اور مظلوم قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تمام مظلوم و محروم قومیتوں کے عوام کی طرف سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی شہید ندیم خان شہید کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، نور سے منور کر دے. شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، معصومین کربلا جو شہید کیے گئے، ان کے نور سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے، اپنے کرم و فضل سے ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. پاکستانی فوج کے ظالم افسران و رینجرز کے ظالم و سفاق اہلکاروں پر جو تواتر کے ساتھ ایم کیو ایم کے گرفتار کارکنان پر تشدد کر کے انہیں شہید کر کے ان کی سربریدہ لاشوں کو، میوٹیلیٹڈ باڈیز کو مضافاتی علاقوں، گنجان علاقوں، جھاڑیوں میں، سنسان علاقوں میں دیکھ کر واپس آ گئے، اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ ظالم و سفاق یہ ظالم و سفاق افسران رینجرز کے فوج کے، یہ بہادر نہیں، یہ بزدل ہیں.
اپنے آپ کو سمجھنے والے، کیونکہ سپریم کورٹ تک فوج کے ناجائز اقدامات پر ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیتی. سابق پرانا چیف جسٹس مداری، یوں کا مداری جنگلر، اس نے بھی بعد میں ہیرو بنا. پہلے فوجیوں کے آگے سر جھکا کے ان کی قدم بوسی کر کے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کو جائز قرار دیا. ہتھکڑی لگا کے میاں نواز شریف کو ان کے خاندان سمیت جبرن باہر بھیجا گیا. آج پھر نواز شریف وزیر اعظم ہے. میں نواز شریف آپ سے بسد ادب پوچھتا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سربراہی کانفرنس چھوڑے، اس مذاق کو دورے، اس مذاق کو چھوڑے. اور جو چائنا راہداری بنا رہے ہیں آپ، سی پیک سی پیک سی پیک، یہ مذاق چھوڑ کے آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں، یا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یا وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا میں دیکھوں گا اگر 1 مہینے میں بجلی ہم صحیح نہیں کرا سا، 1 سال میں بجلی صحیح، یا 1 مہینے میں وہ ریکارڈڈ میسج ہے صحیح نہیں کرا سکے، لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے، تو میں استعفیٰ دے کے مسلم لیگ ہی چھوڑ دوں گا. یہ جھوٹا اور مکار وزیر داخلہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قاتل، اسے معلوم ہے کیونکہ فیڈرل منسٹر وہ ہے کہ کون تھے جنہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن کے لوگوں سے پاکستان بلا کر ملوایا تھا. تو یہ نہیں بتاتا کہ 7 سال تک انہیں کہاں رکھا، اب کیوں ملوایا؟ انہیں 7 سال تک کہاں غائب رکھا؟ بتانا اے مکار چودھری نثار، تو نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا تھا. کیوں رکھا تھا وہ میں عوام کے سامنے نہیں بتا سکتا. ماں بہنیں بھی اور بزرگ بھی سن رہے ہیں، اور مجھے بھی کچھ ادب آداب کی تعلیم گھر والوں نے اور اساتذہ نے دی ہے، یہ نہیں دی جو تم فوجی افسروں کو دی ہے، جو تم رینجرز والوں کو دی ہے کہ بزرگوں کو پکڑو، 70 71 سال کے پروفیسروں کو پکڑو اور انہیں بغیر کسی مقدمے میں پکڑ کر اگر وہ تمہاری مطلب کا کام نہ کرے تو تم انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دو اور ان پہ چھوٹے مقدمات بنا دو، جیسا کہ ڈاکٹر پروفیسر ظفر عارف اور دوسرے گرفتار شدگان ایم پر کیا ہے. میری ماں اور بہنوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جتنے دن گزر رہے ہیں اپنے آپ کو اتنا تیار کرو جسمانی طور پر. بلوچ بھائی اپنی بساط کے مطابق ان سفاک فوجیوں سے، ظالم فوجیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے. پختون اپنے حقوق کے حصول کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پختونوں کو تو پاکستان سے اتنی زیادہ محبت کہ 1948 میں فوج کے کہنے پہ وہ کشمیر چلے گئے، سیاچین وہ چلے گئے، کارگل وہ چلے گئے وطن کا دفاع کرنے کے لیے.
مگر یہ فوج نہیں گئی، یہ فوج گئی تو ان قبائلی علاقوں کے اندر آپریشن کرنے گئی، یہ فوج گئی تو سندھ میں آپریشن کرنے کے لیے گئی، کراچی میں لاشوں کے انبار لگانے کے لیے گئی، بلوچستان میں نوجوانوں کی لاشوں کے انبار لگانے گئی۔ سندھ میں کتنے انہوں نے جو سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو وڈیرے جاگیردار نہیں ہیں، انہیں موت کی نیند سلا دیا ان معصوم سندھی نیشنلسٹوں کو۔ جو نیشنلسٹ بک گئے انہیں قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے کا لائسنس دیا اسی فوج کے اہلکاروں نے، ISI نے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ قتل کون کر رہا ہے؟ سوموٹو ایکشن سپریم کورٹ کو کیوں نہیں لیتی؟ میرے بھائیوں، آج پختونوں کے خلاف جو ہو رہا ہے تو پختونوں کے طلبکار پختونوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی اسمبلی آواز اٹھا رہی ہے، لیکن جنہوں نے تو شہیدوں کے نام پہ بڑے بڑے MQM میں عہدے لیے، بڑی بڑی وزارتیں لی، لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں لی اور آج تک لے رہے ہیں، وہ رینجرز کے ظالم سفاک افسران کی دھمکیوں کے آگے اور ایک چماٹا کھا کر انہوں نے وفاداری تبدیل کر لی، اور قائد جسے وہ اپنا روحانی باپ کہتے تھے، اور وہ جو MNA MP بنے ہیں وہ حلف نامے موجود ہیں جس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا تھا ہم کبھی غداری نہیں کریں گے، جس دن ہم غداری کریں گے استعفا ہمارا موجود ہے۔ لیکن آج بھی ڈٹائی سے وہ شہیدوں کے خون سے جو انہیں مقام و منزلت ملی اس کو پاس رکھ کر شہیدوں کو بھول گئے۔ جس میں مرد بھی شامل ہیں لیکن عوام نہیں ہے اس میں، جن گمنام کارکنوں کو کچھ نہیں ملا وہ جانے دے رہے ہیں، روپوشی کاٹ رہے ہیں، بھوک کی زندگی برداشت کر رہے ہیں، تم اور جیل میں اسیری کاٹ رہے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، جیل میں جھوٹے مقدمات میں اسیر ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، بھی بچوں سے دور ہیں جو شادی شدہ ہیں، مگر پرعزم ہے۔ اور یہ جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، سینٹ کے ارکان ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان ہیں، انہیں شہیدوں کے لہو کا ذرہ برابر احترام نہیں۔ یہ ان کے یوم شہداء کے موقع پر ان کے شہداء قبرستان جا کر وہاں فاتحہ تک نہیں پڑھتے، شہداء کی یادگار پر پھول نہیں چڑھاتے، لیکن اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، بے شرم و بے غیرت، انہیں شرم نہیں آتی۔ ان سے انشاءاللہ اللہ کا عذاب زمین پر ان کے خاندانوں پہ آئے گا، اور روز محشر کے دن جو ہے وہ بھی حساب لیا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، بار بار مرنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کوئی اعلان کریں، اور صرف اعلان نہ ہو، اس پر عمل بھی کریں۔
قرآن کے مطابق، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق، آئین و قائین کے مطابق حقوق مانگنا اگر جرم ہے تو اس جرم کرنے کی اجازت تمام دنیا کے شریف مہذب ممالک، یونائٹڈ نیشنز، اللہ کا رسول قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ لہذا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، تادے آپ کو سلامت رکھے، مگر بازوؤں کو مضبوط کرو، پیروں کو مضبوط کرو، حوصلہ ہمت کرو۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، تمام ماؤں بہنوں بزرگوں سے کہ جب تمہارے علاقے میں وہ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر داخل ہو جو شہداء کی قربانیوں، شہداء کے مسلسل قربانیوں سے پارٹی جو عروج پر پہنچی، اس کی وجہ سے انہیں پارٹی نے ٹکٹ دیا اور وہ تمہیں بھول کر پارٹی سے غداری کر بیٹھے، وہ داخل ہوں تو ان سے کہو کہ 14 کا خون چاٹنے والوں استعفا دو، ورنہ محلہ اس محلے میں مت آیا کرو۔ یہ وفاداروں کا محلہ ہے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہ غیرت مند لوگوں کا محلہ ہے۔ ضرور پوچھا کرو، ڈٹ کے پوچھا کرو، مل کے پوچھا کرو، چھوڑو آپس کے ذرہ برابر بھی اختلاف ہیں، متحد ہو کے پوچھا کرو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ندیم خان کے قتل پر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کوئی آواز احتجاج بلند نہیں کی، کوئی یوم سوگ کا تک اعلان نہیں کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر ندیم خان شہید کے اہل خانہ سے، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ پارٹی کے ایک ایک ثابت قدم ساتھی سے، جیل کے ایک ایک اسیر کی جانب سے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ندیم خان شہید کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اہل خان لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس کے لہو کے صدقے تو رینجرز کے افسران اور اہلکار جنہوں نے ظلم کر کے نوجوانوں کو شہید کیا، آرڈر دیے، ان پر اپنا عذاب بھیج، ان کی اولاد پر اپنا عذاب بھیج۔ اے اللہ، تیرے ہاں دیر اندیر نہیں، ان فوجی بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو ایم کیو ایم کو قتل کرنے کا، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو قتل کرنے کا، ان پر ظلم ڈھانے کا حکم دیتے ہیں، ان کی اولاد پر اپنا عذاب بھیج، بھیج عذاب۔ اے اللہ، یہ فقیر کے دل سے بد دعا نکل رہی ہے، تو ایسے ظالموں کو برباد کر دے، ایسے ظالموں پر، ایسے دشمنوں کو بھیج جیسا کہ 71 میں بھیجا تھا۔ تو فوراً جب دشمن آیا تو لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ غریب پر بہادر
بہادر یہ نہیں. آپ کو بتاتا ہوں گیدڑ اور بہادر کا فرق اس کے بعد ختم کروں گا. بہادر فوج کا سپہ سالار بھی بہادر ہوتا ہے. درست یا غلط؟ بہادر فوج کا سپہ سالار بھی بہادر ہوتا ہے. جب کروسیڈ چل رہی تھی اور زوروں پر عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جگہ جگہ جنگیں، صلیبی جنگیں جسے کہتے ہیں، جسے کروسیڈ کہتے ہیں، یہ چل رہی تھی، تو ایک موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا آمنا سامنا مخالف فوجوں سے ہوا. گھمسان کا رنگ تھا. سلطان صلاح الدین اور ان کے فوجی بھرپور طریقے سے دشمن کو پیچھے دھکیل رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ اتنی تیزی سے یہ دشمن پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے، تو انہوں نے کہا دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں کہ ان کا تو سربراہ ہے وہ بیمار ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جنگ کو فوراً بند کر دیا جائے. اس وقت تک کے لیے جب تک کہ دشمن کی فوج کا سپہ سالار صحتیاب نہیں ہو جاتا. اسے بہادر کہتے ہیں. اور نہتوں ہاتھ باندھ کر لاشوں کو پھینکنے والوں، نہتوں پر ظلم کرنے والوں کو بہادر کہا جائے گا یا ایسے فوجیوں کو گیدڑ کہا جائے گا؟ میں اس کا فیصلہ آپ پر ہی چھوڑتا ہوں. میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں سننے والوں سے کہ وہ ندیم خان شہید کے سال ثواب کے لیے فاتحہ کریں اور دعا کریں اور ظالموں پر کی رسی اللہ کھینچ لے، ان پر عذاب بھیجے. یہ بد دعائیں کرو. میری ماں بہنوں، بزرگوں، تمہارے کسی کے جان پہچان ہو اردو بولنے والے اینکر پرسنوں سے، لکھاریوں سے، قلمکاروں سے، ان سے کہو کہ پختون قلمکاروں، ممبران صوبائی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران سے کہ ان کا اسپیکر بھی بول رہا ہے، ان کے اسمبلی کے ارکان بھی بول رہے ہیں، صوبائی، قومی اور سینٹ کے چیخ کے، اور قلمکار تک، اینکر پرسن تک پختون چیخ کر بول رہے ہیں کہ پختونوں کے ساتھ پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، ان کی رہائی کے مطالبات ہو رہے ہیں. لیکن مہاجر قلمکار اور مہاجر اینکر پرسنز وہ بول نہیں سکتے. تو بہتر ہے کہ وہ مخالفت میں بھی نہ بولیں اور ایسے پروگراموں میں شریک ہی نہ ہو جہاں ایم کیو ایم کو زیر بحث لایا جائے. اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تو ندیم خان کو اپنے جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائیو. ہم سب میں ہمت دے، ہم سب میں حوصلہ دے. جلد آپ کے سامنے میں
چھوٹی رینجرز جو کہتی ہے اسلحہ لندن کا، پکڑے جانے والے جو ہے وہ ملزمان کا تعلق لندن سے پکڑ رہے ہیں، کراچی سے پکڑ رہے ہیں، حیدرآباد سے، اور کہہ رہے ہیں لندن کا کارکن ہے۔ ان جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، خدا کی لعنت، خدا کی لعنت۔ یا اللہ ان پہ عذاب بھیج دے، ان پر علم تر کیف کیف علم تر کیف علم تر کیف، جو تو نے بیان کیا ہے کہ ابراہ کا لشکر کب اٹھانے آ رہا تھا، تو نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کا لشکر جو لے کر آ رہا تھا ان پر علم تر کیف طیر ابابیل، ان پر ابابیل بھیجی، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری تو بھوسوں کی طرح اڑ گئے۔ ان ظالم فوجیوں کا بھی ایسا ہی حشر کر، ان ظالم رینجرز والے جھوٹے اور بے گناہ کو شہید کرنے والوں کو بھی ایسا ہی انجام سے دو چار کر، ان کی اولاد کے اوپر اپنا عذاب کر، ان کی اولاد کو تباہ برباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔